سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور مدرسین کی آپ خدمت کریں، غریب کی حاجت روائی کر رہے ہیں، کسی غریب کی شادی ہو رہی ہے تو مدد کر رہے ہیں. کیا شان ہے علماء اہل سنت کے ان مراکز کا. تو آج ہم اسی نیت سے کر رہے ہیں کیونکہ خط ہو رہا انشاءاللہ اس کا اجر اتنا ہی ملے گا جتنا وہاں جا کر کے ملا جاتا ہے، کیونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے، 38 پر کل ہونا ہے اور ہمارے تمام احباب کو شہید فرما ہو گئے تو سب کو انگلی کٹا کر شہادت میں نام کو دکھانا ہی ہے نا. اور ایسے ہی بریلی کی اسٹیج پر ہوتا بھی ہے 2 منٹ 5 منٹ اتنا ہی بہت ہے اس بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس بارگاہ طیبہ میں قبول ہو جائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت مرعت رسالت مظہر غوثیت رمز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارض قطب زمان امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی شان ہم کیا بیان کریں گے، ہم کیا بیان کریں گے. لیکن ہم بیان کرتے ہیں تو نجدی کو کجلی ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے اتنا بڑھا رہے ہیں امام احمد رضا کو لگتا ہے اور وہ خواجہ بھی دے ارے وہ رضا کے قریب ہوگا وہی خوف و خواجہ کے قریب ہوگا. ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں، ان لوگوں نے جو تعریف کی ہے سبحان اللہ. جانتے ہو کیسے کیسے لوگ تعریف کیے ہیں؟ جو علماء بیٹھے پوچھو مبلغ اسلام مبلغ اعظم علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مختصر سی سمانہ بتا دوں.
کئی زبانوں کے وہ عالم تھے، کئی زبان جانتے تھے جناب والا، 50 ملکوں کا انہوں نے دورہ کیا، کمائی کے لیے نہیں، سنت و اسلام کی بھلائی کے لیے۔ بے شک جہاں جاتے جس ملک میں، اس ملک کی زبان میں اپنے پیسے سے پمفلیٹ چھپاتے اور کچھ لوگوں کو کسی طریقے سے کسی حال میں مدعو کرتے اور پھر وہاں اسلام اور سنیت کی خوبی بیان کرتے۔ اس کی شان یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگ اسلام قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے دعا مانگی، اے مصطفیٰ اپنے قدموں میں مجھے جگہ دینا، آج جنت البقیع میں آرام ہے، بے شک جنت البقیع میں آرام ہے۔ علامہ عبدالعزیز میرٹھی اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں اور جناب والا خلیفہ اعظم بھی ہیں۔ ان کی تعریف اگر سننی ہے تو صدر الشریعہ سے سنو، صدر العلماء سے سنو، صدر الافاضل سے سنو، برہان ملت سے سنو۔ وہ ہے علامہ عبدالعزیز میرٹھی۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں؟ کہتے ہیں تمہاری شان میں جو کچھ کہوں، واہ واہ امام محمد رضا تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو۔ یہ کوئی ایرو گیری مولوی نہیں کہہ رہا ہے، علامہ عبدالعزیز میرٹھی مبلغ اعظم فرماتے ہیں تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان شعر سمجھو، قسیم جامع عرفاں، معرفت کے جام تقسیم کرنا فرمانے والے رضا، واہ واہ معرفت کا جام پلانے والے امام محمد رضا، شریعت کو نشر فرمانے والے امام محمد رضا۔ علامہ عبدالعزیز میرٹھی فرماتے ہیں قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا۔ واہ واہ یہاں تو بڑے بڑے بہے جائیں اور آج کل کے گدھے کہیں کتنا پانی، واہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ان لوگوں کی تو شان یہ ہے، اور جن کو الف کا جناب والا اصل تلفظ بھی نہیں، وہ لوگ اعلیٰ حضرت سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں اے امام محمد رضا، حرم والوں نے مانا تم کو اپنا کعبہ و قبلہ۔ واہ بے شک بولو سبحان اللہ۔ ایسے ہی نہیں کہا۔ علامہ غلام مصطفیٰ علیہ الرحمہ اپنی مائناز کتاب سفر نامہ حرم میں لکھتے ہیں، سفر نامہ ہم لوگ جب عرب گئے تو علماء کی جماعت تھی، سوچا کہ حرم کے علماء سے ملاقات کیا جائے، فیض لیا جائے۔ سب سے پہلے مفتی سعد اللہ مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے اور ان کے پاس بیٹھے تو انہوں نے فرمایا آپ لوگ ہندوستان سے آئے ہیں، علماء کی جماعت ہے، الحمدللہ امام اہل سنت کا سکہ پورے عرب کے علماء پر جمع ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق محبت عشق محبت، جتنا عرب پیار محبت پیار محبت، اتنا ہندوستانی نہیں جانتے۔ اگر امتحان لینا ہے تو چلے جاؤ علامہ سید مالکی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، جو مکہ شریف کے قاضی القضات ہیں، چیف جسٹس، مکے کے سب سے بڑے مفتی، مفاد محافظ حرم کعبہ، سید بھی ہیں، اہل نبی بھی ہیں اور اہل علی بھی ہیں۔ فرماتے ہیں وہ ہم لوگ ان کی بارگاہ میں گئے، تمام لوگ باہر سے بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ بھی جا کے بیٹھ گئے۔ ہندوستان کے علماء اتنے میں ایک چاند سی صورت لیے ہوئے علمن سے باہر نکلے، جیسا کہ چہرے سے نور سمجھا۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ کھڑے ہو گئے تعظیم میں، ہم لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ دیکھو بزرگوں کی تعظیم، علماء کی تعظیم، مشائخ کی تعظیم یہ ادب ہے، اور یہاں بیٹھے ہیں کرسی پر، مولانا کھڑے ہیں، بات ہو رہی ہے، ادب ہونا چاہیے، ادب با ادب با نصیب ہے، ادب ہے۔ میں چائے پی کے نکلا، ایک ساتھ چائے پیے، موسم ایک مسئلہ بتا دیجیے، میرا پارا گرم، کیونکہ میں گرم میں جاتا ہوں۔ ہم نے کہا شرم کر، عالم سے ایسے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا، مسئلہ
मसला पूछना दीनी बात पूछनी है, अदब के दायरे में मदरसे में आओ या अदब के दायरे में बैठो, बैठे हो और खड़ा मसला पूछ रहे हो, मसले का फैज भी तुम्हें नहीं मिलेगा। नाराज तो बात अलग की है। आए हजरत, सब लोगों ने मुसाफा किया, कदम चूमा, हाथ चूमा, सबसे खैरियत पूछी, कहाँ से आए, कैसे आए। जब हम उलमाए हिंद की बारी आई तो अल्लामा साद मक्की रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाए थे कि तुम लोग सिर्फ इतना कह देना, नहनो तलामीज़े आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी। सुभान अल्लाह, सुभान तुमसे अल्लाह। अगर पूछा कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, तो क्या कह देना कि हम लोग आला हजरत के शागिर्दों के शागिर्द हैं। वाह, वाह। सुभान अल्लाह। हजरत के शागिर्दों के शागिर्द हैं तो फाज़िले बरेलवी हैं। इतना जब सुना, जब हजरत ने पूछा कहाँ से आए हो, कौन हो, तो इन लोगों ने कहा नहनो तलामीज़े आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी। जब इतना सुना सरोकत खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद बारी बारी सबसे फिर मुआनका किया, मुसाफहा किया, और फिर दोबारा कहवा और शरबत पेश किया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। कहवा पेश किया और फिर फरमाने लगे फर्द मोहब्बत में, आला हजरत हमारे वालिद बुजुर्गवार के हम असर थे, वैसे आलिम रब्बानी हैं। उनकी ज़बान खुली और फरमाते हैं नहनो नारिफहु तस्लीफातहु व बेतालिफातही हुक्मुहु अलामतुल सुन्नियत व बुग़्ज़ुहु अलामतुल बिदअह। सुभान अल्लाह, बेशक तर्जुमा सुनो, बेशक। हज़रत ने क्या फरमाया? अल्लामा सैयद मालिकी मक्की फरमाते हैं, सैयद मोहम्मद अरबी मक्की फरमाते हैं कि हम लोग आला हजरत के तशरीफात तारीफात से खूब मानते हैं। हुक्मुहु अलामतुस सुन्नत, आला हजरत से मोहब्बत ये सुन्नियत की पहचान है। वो अलामतहुल बुग़्ज़ुल बिदअह, और उनसे दुश्मनी और उनसे बुग़्ज़ ये बिदअत और गुमराही की दलील है। बेशक। उसने कहा जो काज़ियुल क़ज़ात फिल मक्का है, उसने कहा जो आले नबी औलादे नबी है, वो अपनी ज़बान से कह रहा है कि इमाम अहमद रज़ा अहले सुन्नत की पहचान है, और जनाब वाला इमाम अहमद रज़ा अहले सुन्नत की शनाख्त है, और बिदअत वालों के लिए तलवार है। जो उनसे दुश्मनी रखे वो बदमज़हब है, और जो उनसे प्यार करे वो सुन्नी है। सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कुछ लोग पीर हैं, मौलाना हैं, फ़कीर हैं, वो कहते हैं हम सुन्नी तो हैं, हमें आला हजरत से क्या ताल्लुक़, हम सुन्नी हैं। तो नूरुल हसन नूरी उन्हें जवाब देता है कि आप मौलाना रहे बने रहे, पीर रहे बने रहे, बाबा रहे बने रहे, हम अहले सुन्नत वल जमात अल्लामा सैयद मोहम्मद अलवी मालिकी के कौल के रोशनी में हमारी सुन्नियत इमाम अहमद रज़ा की मरहूमी मिन्नत है, उसी पर जिंदा है। इसीलिए किसी ने कहा है माना अरब ने तुझको ये गाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने हैं तुझको सारा ज़माना, आपकी सुन्नत आला हजरत मैदी को नहीं मानते, बड़े बड़ों ने माना। और सुन लो तो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। इसमें अल्लाह बयान फरमाता अपने उन बंदों का तज़किरा, इस आयत में अल्लाह अपने उन महबूब बंदों का तज़किरा करता है कि अल्लाह फरमाता मैंने इन बंदों के दिल में ईमान नक्श कर दिया, उनके दिलों में ईमान मैंने नक्श कर दिया, और उनको जिब्रील के जरिया मदद देता हूँ, जिब्रील के जरिया इआनत करता हूँ। मतलब ये है अल्लाह जिसके दिल में नक्श फरमा दे ईमान, वो हिदायत से हट नहीं सकता, सिराते मुस्तकीम ही पर चलेगा, वो जनाब वाला सुन्नते रसूल पर जिंदगी गुजारेगा, उसकी जन्नत भी अच्छी होगी, सलमत भी अच्छी होगी, जो कुछ भी होगा सब अल्लाह के लिए होगा।
چلنا اللہ کے لیے، اٹھنا اللہ کے لیے، بیٹھنا اللہ کے لیے، بولنا اللہ کے لیے، اس کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہوگی۔ اے دنیا سن لو، دھیان حاضر کر لو، اعلیٰ حضرت 1272 10 شوال 1272 میں پیدا ہوئے، اور اس آیت کریمہ کا عدد نکالو تو وہ تو وہی نکلتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان بے شک، بے شک، نکالو تو 1272 بنتا ہے۔ بے شک، واہ واہ، کتنا بنتا ہے؟ 1272۔ یعنی اللہ نے فرمایا ہے بندو، احمد رضا وہ ہے جس کے دل میں میں نے ایمان نقش کر دیا، اور جبریل کے ذریعے میں نے اس کی مدد کی۔ اسی لیے جب خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک پر خدا ہو اور ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پر خدا ہو اور ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، یعنی اگر اپنے دل کو توڑ دوں، دو ٹکڑے کر دوں، تو ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ۔ وہ ہے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت۔ ذرا سرسری نگاہ سے دیکھ لو، 3.5 سال کی عمر تھی، مسجد کے سامنے کھڑے تھے، ایک عربی النسل عالم ربانی تشریف لائے، اعلیٰ حضرت نے ان سے گھنٹوں عربی میں، فصیح عربی میں گفتگو کی۔ واہ 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 واہ، 3.5 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ یہ تو وطن کمار ہے نا۔ 3.5 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے جو کلام دیا وہ عربی میں، فصیح عربی میں۔ 4 سال کی عمر ہو گئی اعلیٰ حضرت کی، ناظرہ مکمل ختم کر دی تجوید کے ساتھ۔ 5 سال کے بچے ہمارے عربی میں نہیں پڑھتے، صحیح، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ استاد پڑھا رہے تھے، اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے جبر، آپ کے دادا جان قطب الوقت علامہ رضا علی خان تشریف لائے۔ جب دیکھا کہ وہ جیر پڑھا رہے ہیں اور امام احمد رضا زبر پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کے 2 چار نسخہ اٹھایا تو دیکھا کتابت کی غلطی تھی، زبر ہی تھا، جیر نہیں تھا۔ حضرت سے امام احمد رضا کہتے ہیں، امام احمد رضا سے ان کے جدے اعلیٰ فرماتے ہیں دادا جان، یہ احمد رضا استاد کی بات مان کیوں نہیں رہے تھے؟ جیسا وہ پڑھا رہے تھے ویسا پڑھ کیوں نہیں رہے تھے؟ انہوں نے کہا حضور میں پڑھنے کی کوشش تو کرتا تھا کہ ویسے ہی پڑھوں، لیکن زبان پر قابو نہیں تھا۔ اسی لیے جب سے اعلیٰ سینے سے لگائے اور فرماتے ہیں استاد سے، استاد صاحب کاتب کی غلطی تھی، صحیح احمد رضا ہی پڑھ رہا تھا۔ اسی لیے علماء عرب نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کی زبان اور قلم معصوم تو نہیں ہے لیکن خطا سے محفوظ ہے۔ بے شک، بے شک، خطا سے محفوظ۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ ختم، ایک بچہ آیا، جیسے بچے ہوتے ہیں نا حافظ جی پڑھاتے ہیں، السلام علیکم، تو ایک لڑکے نے کہا السلام علیکم، تو استاد نے کہا جیتے رہو جیتے رہو۔ اعلیٰ حضرت فوراً بول پڑے، نہیں حضور یہ جواب نہیں ہے، میرے گھر میں تو کوئی سلام کرتا ہے تو جواب ملتا وعلیکم السلام۔ کیا شان ہے امام محمد رضا کی، ایسے شان والے کی شان میں گستاخی کرو گے تو ایمان برباد ہو جائے گا۔ 6 سال کی عمر ہو گئی تو ان کے گھر میں میلاد النبی کی محفل چلتی تھی ہمیشہ، یہ نہیں کہ مولانا دوسری جگہ میلاد پڑھیں اور اپنے گھر میلاد نہ پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت کے گھر میں ہر سال ربیع النور میں میلاد النبی کی محفل سجتی تھی۔ 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے 1 گھنٹہ میلاد النبی پر تقریر فرمائی۔ واہ واہ واہ، اشرف علی تھانوی سے کانفرنس میں کسی نے کہا کہ سیرت پر گفتگو کر دیجیے، کہا مطالعہ نہیں کیا، جبکہ عام سنی سیرت پر 10 منٹ تو بول ہی سکتا ہے۔ وہ ہے اعلیٰ حضرت 1 گھنٹہ تقریر فرمائی عظمت مصطفیٰ پر۔ 8 سال کی عمر ہو گئی تو سب سے پہلے جو تصریف آتی ہے ہدایت النحو، جو جناب والا نحو کی مارکۃ الاعلیٰ کتاب ہے، عربی میں اس کی آپ نے شرح کی، عربی میں شرح لکھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دماغ میں، میرے ذہن پر کچھ القاء ہوتا تھا تو عربی میں ہوتا تھا، عربی میں، پھر میں اس کا اپنا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ کر کے اردو فارسی عربی میں بیان کرتا تھا۔ یہی نقشہ تھا کہ اللہ جب وحی فرماتا تھا انبیاء پر تو عربی میں
اور وہی عربی میں آتی تھی. انبیاء اپنے امتیوں کو ترجمہ کر کے تعلیم دیا کرتے. بے شک. وہ ہے اعلیٰ حضرت خطیب البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ. کتنے بڑے کتب ہیں معلوم ہے. بریلی میں ایک مسجد میں ایک مجذوب کتب رہتی تھی, ان کا نام ہے بشیر الدین. کیا نام ہے؟ بشیر الدین. بشیر الدین. حیات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے ان کے یہاں جو جاتا تھا تو 50 گالی دیتے تھے, ڈر کے مارے کوئی جاتے تھے, جیسے اترا شاہ دیتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک دن اعلیٰ حضرت بچپنے میں چلے گئے اور بیٹھے ہیں تخت پر, جا کر کے بیٹھ گئے فرش پر. 20 منٹ تک وہ دیکھتے رہے ایسے. اعلیٰ حضرت آنکھ نہیں بند رہی. پھر پوچھا تم رضا علی خان کے کون ہو؟ تو ان کا پوتا فوراً اٹھے اور سینے سے لگایا اور تخت پر بٹھایا. کہا اے احمد رضا, تو واقعی میں احمد رضا ہوگا. تیرا مقام فرش نہیں ہے, تیرا مقام تخت. بریلی شریف کے لوگ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت کا سب کچھ بیان ہوتا, کرامت نہیں بیان ہوتی. کرامت کہتے کسے ہیں؟ جو عقل کو حیران کرتے, وہی تو کرامت ہے. بولو وہی تو کرامت ہے, وہی تو کرامت ہے. امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے عام القاب کے ساتھ حافظ بھی کیا. اس وقت میں اعلیٰ حضرت مکمل حافظ قرآن نہیں ہے. 29 شعبان کی چاند ہو گئی, تراویح پڑھنی ہے. اعلیٰ حضرت سوچے کہ میں حافظ نہیں ہوں, مجھ کو حافظ لکھ دیا گیا, کہیں اللہ قیامت میں میری گرفت نہ کرے. کہ تعریف اس کی ہو رہی ہے جو اس تعریف کے لائق نہیں. اور آج کل دیکھو مولانا نہیں ہے, علامہ ہو گئے. مفتی نہیں ہے, مفتی علاقہ ہو گئے. اب تو القاب گھٹ گئے ہیں کہ علامہ کہوں, فہامہ کہوں, مفتی کہوں, کیا کیا کہوں. وہ لوگ کتنے خاکسار تھے. میں حافظ نہیں ہوں, لوگ حافظ کر رہے ہیں. ایک عشاء کی اذان ہو جاتی تھی تو ایک صاحب سے فرمایا کہ آپ مجھے قرآن ایک پارہ سنا دیجیے. وضو بنا کر عشاء کی اذان ہو گئی. ایک پارہ 20 منٹ میں وہ اعلیٰ حضرت کو سنا دیتے تھے اور پھر وہی سن کر کے اعلیٰ حضرت تراویح میں سنا دیا کرتے تھے. یعنی 29 شعبان سے شروع کیا اور 27 رمضان کو پورا قرآن سنا دیا. اب سن لو 20 منٹ کو 29 سے 27 میں جوڑ دو تو کل 8.5 گھنٹہ بنتا ہے. کتنا بنتا ہے؟ 8.5 گھنٹہ. امام محمد نے حفظ کیا 7 دن میں, امام شافعی نے حفظ کیا 3 مہینے میں, امام احمد ابن حنبل نے حفظ کیا 1 مہینے میں, عالمگیر اورنگزیب نے حفظ کیا 3 مہینے میں, مجدد الفیضانی نے حفظ کیا 3 مہینے میں, اور جناب والا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حفظ کیا 2 مہینے میں. یہ میرے رضا کی شان ہے, بزرگوں کا فیضان ہے کہ 7 دن نہیں 8.5 گھنٹے میں حافظ قرآن بن گئے. اتنا بڑا قوت حافظہ اسی کو ملے گا نا جو اللہ کا محبوب ہوگا. ہم لوگ اگر مولانا لوگ ہیں ایک حدیث رٹنی ہو تو خوب رٹتے ہیں, رٹتے گھنٹوں رٹ جاتے ہیں, پھر بھلا جاتے ہیں پڑھتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ جو دیکھ لیتے تھے وہ ذہن میں کمپیوٹر میں تھے. بریلی شریف پیلی بھی شریف تشریف لے گیا, پیلی بھی شریف تو علامہ سورتی رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو ہوئی کتابوں پر. کہا حضور میرے پاس یہ کتابیں ہیں. یہ کتاب تھی عقوز الدغریہ, فقہ میں فتوے کی کتاب, بہت عظیم کتاب, 2 جلد ہوئی. کہا یہ میرے کتب خانے میں نہیں ہے, اگر مجھے دے دیں تو میں مطالعہ کر لوں. محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کے سامان میں رکھوا دیا. کوئی صاحب آئے اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کی پھر دعوت کر دی کہ حضرت آج کے لیے رک جائیں. حضرت رک گئے, رات میں کتاب کھلوایا اور پورا مطالعہ کر لیا. 2 جلد اتنی ثقیل کتاب, کچھ باقی رہا تو صبح مطالعہ کر لیا. اور خادم نے کہا کہ یہ کتاب محدث صاحب کو دے. ادھر محدث صاحب محدث کو دینے جا رہے تھے خادم, اور ادھر محدث سورتی آ رہے تھے ملنے. تو کہا یہ کتاب لے لیجیے. لگتا ہے اعلیٰ حضرت ناراض. میں نے کہا تھا کہ مطالعہ کر کے جلدی بھجوا دیجیے گا. ایک مولوی لوگ کتاب زیادہ چراتے ہیں, جلدی بھجوا دیجیے گا. دوڑ کے گئے حضرت, لگتا ہے
क्या मेरी बात पर नाराज हो गए? कहा मुहद्दिस साहब, एक मोमिन दूसरे मोमिन से कभी नाराज नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, मुताले की जरूरत थी, एक रात का मौका मिल गया, मैंने दोनों किताब मुताला कर लिया। अब मेरे ज़हन में ऐसे फिट है कि जहाँ से चाहूँ मैं इबारत लिख सकता हूँ। क्या शान है, ये करामत नहीं है क्या? बिल्कुल करामत, ये करामत नहीं है? अब दौलतुल मक्किया अरब शरीफ में हरमे मुक़द्दस में 8.5 घंटे में अरबी ज़बान में 450 सफ़ा की किताब लिख देना, ये करामत नहीं है? और कौन सी करामत चाहिए? और कौन सी करामत? आज भी रज़ा के चाहने वालों को लोग मारने की कोशिश करते हैं। इमाम अहमद रज़ा को भी जान से मारने की कोशिश भी नहीं की। बरेली में 2 नौजवान तैयार हो गए, 1-1 लाख रुपये। इशाबाद तस्बीह पढ़ के निकलते हैं, खाली रहता मार देना। आला हजरत अल्लाह वाले, जो अल्लाह का हो जाता अल्लाह, इशा पढ़कर फारिग हुए, बधाई पढ़कर निकले। दोनों वार करने ही वाले थे कि तड़प करके बेहोश हो गए। जब आवाज किशोर हुई, चारों तरफ से लोग दौड़े। जब किसी तरह ही नौजवान दोनों होश में आए तो अपनी पूरी सरगुज़िश्त बताए कि हम इतने रुपया में खरीदे गए इमाम अहमद रज़ा को मारने के लिए, और जैसे ही मैंने हथियार निकाला इमाम अहमद रज़ा को मार दें, मैंने क्या देखा? अहमद रज़ा के बगल में दाएं साइड एक शेर और बाएं साइड एक शेर, ऐसा हम पर झपड़े कि हमारे होश गायब हो गए और हम बेहोश होके गिर गए। पता नहीं क्या हुआ, तब पता चला कि अहमद रज़ा को मारने आए। मेरे इमाम फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रसूल का सच्चा गुलाम हूँ और गौसे आज़म का सच्चा फरमाबरदार हूँ। ये उन्हीं का करम है तो उन्होंने शेर को भी। वाह वाह वाह। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, समत आ गए हो सिक्के। आला हजरत कदीमुल बरकत 35 हो गया, अब खत्म होना है। मैं सोचा था कि आज आला हजरत के वो जलवे बताऊंगा जो आप दंग रह जाएंगे, इसलिए कि और मौके पर बयान होता है, लोग कहते जब देखो तब सब आला हजरत आला हजरत। हम कहते आला हजरत ही की बुनियाद पर तो आज ये जश्न है, आज ये पैगाम है। इसलिए रज़ा से चलोगे तो चल जाओगे, रज़ा से मिलेगे तो फिर जाओगे। इमाम अहमद रज़ा की ईमान की हिफाजत उन्होंने फरमाई और ऐसे फरमाई 1272 में पैदा होने वाला अहमद रज़ा, 1340 में इंतकाल करने वाले इमाम अहमद रज़ा, 67 साल के इमाम अहमद रज़ा जब कलम उठाते हैं फतवे की तो फतावतुर रज़विया तैयार हो जाती है, जो 22,000 सफ़हे पर मुश्तमिल है। कितना किताब लिखी है? 1400 से ज़्यादा। कितने उलूम पर मुहारत है? 5500 से ज़्यादा। वो है इमाम अहमद रज़ा। पूरी जिंदगी आपने अल्लाह के रसूल का हक अदा कर दिया और ऐसे फरमाया ऐ लोगों, नबी से मोहब्बत यही अहले ईमान है, जाने ईमान है, असले ईमान है। इमाम अहमद रज़ा फातिले बरेलवी 2:38 पर दुनिया से जाते हैं। बरेली के आखिरी जो जामे मस्जिद है, अज़ान हो रही है, सबसे आखिर में होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नबी ने फरमाया जब तुम्हारे मुर्दे मरने के करीब हो जाए तो लक्कनू बिमौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे मुर्दे जब मरने लगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाओ, और इधर मस्जिद से पढ़ाया जाए। इमाम अहमद रज़ा आंखें बंद करते हैं, कब्र इतनी गहरी खोदी गई है कि आप खड़े हो जाएं। लोगों ने पूछा हुजूर इतनी गहरी क्यों? कहा इसलिए कि खड़े होकर दुनिया में सलाम करता था और कब्र में सरकार तशरीफ